بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، جیسا کہ یہ بات اس سے پہلے بیان کی جا چکی کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا میں وہ 7 دن گزارتا ہے، تو شریعت نے بہت سارے اس بچے کے احکامات اور مسائل بتلائے ہیں۔ جب ایک بچے کے اس دنیا میں 7 دن گزر جاتے ہیں تو بہت سارے شرعی احکامات اور مسائل ہیں جسے شریعت نے بتایا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کرنے کے ہیں۔ پہلا، اس بچے کے جانب سے عقیقہ کیا جائے گا۔ دوسرا، اس بچے کے سر کو منڈایا جائے گا۔ تیسرا، اس بچے کا نام رکھا جائے گا۔ اور چوتھی چیز، اس بچے کی ختنہ کی جائے گی۔ یہ 4 اعمال ہیں۔ ان 4 میں سے 2 اعمال جو شروع کے ہیں، عقیقہ کرنا اور سر کا منڈانا، یہ 7ویں دن کرنا سنت اور مستحب ہے۔ اور بعد کے جو 2 اعمال ہیں، بچے کا نام رکھنا اور بچے کی ختنہ کرنا، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ جو یہ 2 چیزیں ہیں کہ بچے کے جانب سے عقیقہ کرنا اور بچے کے سر کو منڈانا، یہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے۔ عقیقے سے متعلق بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی۔ یہ بات بھی بیان کی گئی 7ویں دن کرنا مستحب ہے، لیکن عقیقہ جو مشروع ہوتا ہے وہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے 7 دن سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص کسی سبب سے 7ویں دن نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین جب بھی اسے استطاعت دے اور اس کے لیے وسائل مہیا کرے تو وہ اس وقت بچے کی جانب سے عقیقہ کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ شریعت نے ان کاموں کے لیے 7ویں دن کی تحدید کیوں کی ہے؟ 7ویں دن کیوں کہا گیا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اس ضمن میں بیان فرمایا ہے، کہا
کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، زندگی اور موت کی لڑائی کے درمیان میں وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، پتہ نہیں کب اس کی سانسیں رک جائیں۔ اور جب وہ اس دنیا میں 7 دن گزارتا ہے تو گویا وہ زمانے کی گردش کا ایک حصہ گزار لیتا ہے۔ زمانے کی گردش کا ایک حصہ گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ ایام سے، دن سے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، جو ایام ہوتے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو جمع کر ان دنوں کے ذریعے ہفتہ بنتا ہے، اسبوع بنتا ہے، اور ہفتوں کو جمع کر کے پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، ہفتوں کو جمع کر کے مہینہ بنتا ہے، اور مہینوں کو جمع کر کے جب 12 مہینے ہوتے تو 1 سال بنتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے پاس مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے بنتے کیسے ہیں؟ ایام سے لے کر اسبوع، اسبوع سے لے کر شہر مہینہ بنتا ہے، اور مہینے سے لے کر سال بنتا ہے۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آیا، جیسے ایک بچہ آج جمعہ کے دن پیدا ہوا، اس کی زندگی کا یہ پہلا جمعہ کا دن ہے۔ کل جب ہفتے کا دن سنیچر کا دن ہوگا، یہ اس کی زندگی کا پہلا ہفتہ اور سنیچر کا دن ہوگا۔ اس کے بعد جب اتوار ہوگا تو اس کی زندگی کا یہ پہلا اتوار ہوگا۔ اس طرح گزرتے گزرتے جب جمعرات کا دن آئے گا، یہ اس کی زندگی کا پہلا جمعرات ہوگا۔ اس کے بعد تو زندگی کا دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، اس طرح۔ تو گویا ایک ہفتہ جب گزر جاتا ہے تو وہ اپنے زمانے کی گردش کا ایک حصہ گزار لیتا ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ ایک حصہ گزار لے تو اس بچے کے جانب سے عقیقہ کرنے کی تعلیم دی گئی، اور کچھ احکام و مسائل شریعت نے بچے کے سلسلے میں بیان فرمائے۔ ٹھیک ہے، عقیقہ 7ویں دن کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ بات بیان کی گئی کہ اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم عقیقے کے مسائل اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جب بچے کے 7 دن گزر جائیں تو اس کا سر منڈایا جائے گا، اس کے سر کے سارے بال نکالے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ عن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام عقیقۃ فاحرق عنہ دما وامیت عنہ العظا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کے ساتھ مع الغلام عقیقۃ، جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کے جانب سے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ فاحرق عنہ دما، اس کے جانب سے خون کو بہاؤ، وامیت عنہ العظا، اور اس سے تکلیف کو ہٹاؤ۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں حلق کرنا یہ اس سے تکلیف ہٹانے کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ بچے سے تکلیف کو ہٹاؤ، تو کہتے ہیں حلق کر لے، تو گویا تکلیف کو آپ نے اس سے ہٹایا۔ اور بھی اس ضمن میں حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رحینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہوتا ہے، 7ویں دن اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے، ویحلق ویسمى، اور اس کے سر کے بال منڈائے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا فی الجاہلیۃ اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ راسه بدمها، ہم جب جاہلیت کے زمانے میں تھے، ہم میں سے کسی کو بچہ ہوتا تو اس کے جانب سے ایک بکری کو ذبح کرتا ہے، اور اس کے خون سے بچے کے سر پر اس کا خون لگاتا۔ فلما جاء اللہ بالاسلام، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا کیا، كنا نذبح شاة ونحلق راسه ونلطخه بزعفران، جب اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا تو ہم کیا کرنے لگے؟
اس کے جانب سے ایک بکری کو ذبح کرنے لگے. وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ اور اس کے سر کو منڈانے لگے. وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ اور اس کے سر پر زعفران لگانے لگے. اس حدیث سے پتا چلا کہ بچے کے سر کے بال منڈائے جائیں گے. یہ ایک سنت عمل ہے. ٹھیک ہے. 7ویں دن 2 کام کرنے کے سلسلے میں یہ بات پتا چلی کہ یہ 7ویں دن کیا جائے گا. کون کون سا؟ عقیقہ مستحب ہے 7ویں دن کرنا. بچے کے سر کے بال منڈائے جائیں گے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کون سا عمل کیا جائے گا؟ پہلے سر کے بال منڈائے جائیں گے یا پہلے عقیقے کے جانور کو ذبح کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں اہل علم کی 2 رائے ہیں. ایک پہلی رائے یہ ہے کہ پہلے بچے کے سر کے بال کو منڈوایا جائے، اس کے بعد میں جانور کو ذبح کیا جائے. جو عقیقے کا جانور ہے اس کو بعد میں ذبح کریں، پہلے بچے کے سر کو منڈایا جائے. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ یہ کہتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ تم اپنے سر کے بالوں کو اس وقت تک نہ منڈانا جب تک کہ تم جانور کو ذبح نہ کر لو. یہ اللہ رب العالمین نے کس ضمن میں بیان کیا ہے؟ یہ حج کے جانور کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. جو شخص حج کر رہا ہے اور وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آپ جانور کو ذبح کریں، بعد میں سر کو منڈائیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عقیقہ اور ہدی میں تفریق ہونی چاہیے، عقیقہ اور ہدی میں فرق پتہ چلنا چاہیے. اس لیے پہلے سر کو منڈایا جائے، بعد میں جانور کو ذبح کیا جائے. اور ہدی میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بعد میں سر کو منڈایا جاتا ہے. یہ ایک پہلی رائے بھی. دوسری رائے اہل علم کی ضمن میں یہ ہے کہ پہلے جانور کو ذبح کیا جائے گا، عقیقے کے جانور کو پہلے ذبح کیا جائے، اس کے بعد بچے کے سر کو منڈایا جائے. دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احادیثیں بیان کی گئی ان میں اللہ کے نبی نے اشارتاً یہ بات کہی، صراحت کے ساتھ تو نہیں کہی لیکن اشارہ اس طرف کیا گیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کل غلام رحینۃ بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رحم ہوتا ہے، اس کے جانب سے 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جائے گا. ویحلق اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ویحلق اس کے سر کو منڈایا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. اس میں جو واو آیا ہے وہ یحلق ویسمى، اہل علم نے کہا یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ترتیب ہے کہ پہلے جانور ذبح کریں پھر آپ سر کو منڈائیں پھر اس کے بعد میں نام رکھیں. یہ ترتیب کے لیے نہیں آیا ہے. لیکن جتنی بھی احادیث اس ضمن میں آئی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں پہلے عقیقے کے جانور کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا تذکرہ کیا. جیسے اللہ کے نبی کی ایک حدیث مع الغلام عقیقۃ فاحرق عنہ دما وامیت عنہ الاذى بچے کے جانب سے عقیقہ کیا جائے گا، فاحرق عنہ دما تو اس کے جانب سے خون کو بہایا جائے، وامیت عنہ الاذى اور اس سے تکلیف کو ہٹایا جائے. اگر یہاں تکلیف سے مراد آپ سر کے بال منڈانا حلق کرنا مراد لیتے ہیں، یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جانور کے ذبح کرنے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے منڈانے کا تذکرہ کیا. ایسے ہی حضرت بریدہ کی روایت کہ ہم زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچہ ہوتا تو ہم ایک بکری ذبح کرتے. آگے انہوں نے کیا کہا؟ کُنَّا نَذْبَحُ شَاةً ہم جب بچہ ہوتا اسلام آنے کے بعد میں بھی ایک بکری کو ذبح کرتے وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ اور اس کے سر کو منڈاتے. اس روایت میں بھی پہلے عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے کا تذکرہ کیا گیا، بعد میں سر کو منڈانے کا ذکر کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے جانب سے عقیقہ کیا. وسماہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام رکھا. وآمر ان یمات عن رأسہ الأذى اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے تکلیف کو ہٹانے کا حکم دیا. یعنی اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا
اس کے بعد میں کہا کہ ان کے سر سے تکلیف کی چیز کو ہٹاؤ۔ ان احادیث کی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ پہلے عقیقے کے جانور کو ذبح کیا جائے گا، بعد میں سر کو منڈایا جائے گا۔ راجح اس سلسلے میں کیا ہے یا زیادہ صحیح اور مناسب کیا ہے؟ دیکھیں، احادیث میں صراحت تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جہاں جہاں بھی عقیقہ اور حلق کا تذکرہ کیا ہے تو عقیقے کو پہلے ذکر کیا ہے، حلق کو بعد میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ اس لیے زیادہ بہتر اور صحیح یہ نظر آتا ہے کہ پہلے جانور کو ذبح کیا جائے، بعد میں بچے کے سر کے بال منڈائے جائے۔ لیکن یہ ضروری یا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو جائے، کسی نے پہلے سر منڈا لیا بعد میں اس نے جانور کو ذبح کیا، تب بھی وہ درست ہوگا، کیونکہ یہ شرط اور ضروری نہیں ہے۔ کہ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ آتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو 7 دن گزرنے کے بعد اپنے بچے کے جانب سے عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ عقیقہ کرنا ایک مستقل سنت ہے۔ وہ شخص اپنے بچے کے جانب سے 7ویں دن عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ 7ویں دن بچے کے جانب سے سر کے بال بھی منڈانا ہے، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اب اگر وہ شخص 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا تو کیا اس بنیاد پر وہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال بھی نہیں منڈائے گا؟ عقیقہ ایک مستقل سنت ہے اور ذبح کرنا ایک مستقل سنت ہے۔ اگر ایک شخص کسی سبب سے عقیقہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری سنت کو بھی ترک کر دے گا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترتیب شرط نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا کسی بھی سبب سے، لیکن وہ بچے کا سر کے بال منڈا سکتا ہے تو وہ سر کے بال منڈا لے گا۔ جب اس کے پاس استطاعت ہوگی، جب اس کے پاس وسائل ہوں گے، تب وہ عقیقے کے جانور کو ذبح کرے گا۔ لہذا اس اعتبار سے بات پتہ چلی کہ اگر کسی کے پاس سارے امکانات موجود ہیں، 7ویں دن عقیقے کا جانور بھی وہ ذبح کر سکتا ہے اور بچے کے سر کے بال بھی منڈا سکتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے جانور کو ذبح کرے، بعد میں سر کو منڈائے۔ لیکن اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ بات بیان کی گئی کہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال منڈائے جائیں گے، سر کے بال نکالے جائیں گے، کیا یہ حکم سر کے بال نکالنے کا لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہے یا صرف لڑکے کے لیے؟ اس سلسلے میں بھی اہل علم کی 2 رائے۔ ایک پہلا قول جو حنابلہ علماء کرام کا ہے، جس میں شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کا بھی فتویٰ ہے کہ 7ویں دن صرف لڑکے کے بال منڈائے جائیں گے، لڑکی کے بال نہیں منڈائے جائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ کئی ادلہ وہ اس ضمن میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث، کل غلام رحینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہوتا ہے، 7ویں دن اس کے جانب سے ذبح کیا جائے گا اور اس کا سر منڈایا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں غلام کا لفظ استعمال کیا جو بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس حکم میں بچی شامل نہیں ہے، یہ صرف لڑکے کے لیے ہے، لڑکی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اصل بچیوں اور لڑکیوں کے سلسلے میں یہ ہے، اصل حکم یہ ہے کہ وہ سر کے بال نہیں منڈائیں گے۔ عورتیں سر کے بال نہیں منڈا سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ تو وہی حکم بچی کے سلسلے میں بھی ہے جو پیدا ہوئی ہے، الا یہ کہ کوئی واضح دلیل مل جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے سر کے بال منڈانے کا تذکرہ کیا ہو، اور وہ اس ضمن میں وہ سارے ادلہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سر کے بال منڈانے سے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں وہ روایت بھی موجود ہے۔ ابو بردہ ابن موسیٰ بیان کرتے ہیں، وجع ابو موسیٰ وجعا فغشی علیہ، حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار ہوئے،
یہاں تک کہ ان کے اوپر گشی آ گئی، بے ہوشی آ گئی. وَرَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ مِنْ أَهْلِهِ، ان کا سر ان کے گھر والے عورتوں میں سے ایک کے گود میں رکھا ہوا تھا. فَصَاحَتِ امْرَأَتُهُ، جب وہ بے ہوش ہوئے تو ان کے گھر کی وہ عورت جس کے گود میں ان کا سر رکھا ہوا تھا وہ چیخنے لگی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس قدر بے ہوش تھے کہ وہ منع نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی کہ وہ اسے منع کر سکیں. فلما آفاق، جب اللہ رب العالمین نے کچھ دیر کے بعد انہیں افاقہ دیا اور ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا انا بریء مما بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر اس کام سے بری ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالکۃ والحالکۃ والشاقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیخنے والی عورت، ہر حلق کروانے والی عورت یعنی سر کے بال منڈوانے والی عورت، اور ہر گریبان چاک کرنے والی عورت سے بری ہیں. اس حدیث میں یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اس حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جو اپنے سر کے بال منڈائے اس سے برات کا اعلان کیا ہے. یعنی اس سے پتا چلا کہ عورت سر کے بال نہیں منڈا سکتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرے کے موقع پر یہ بات بیان فرمائی، لیس علی المرأة حلق وانما علی المرأة التقصیر. اللہ کے نبی نے کہا عورت کے اوپر حلق نہیں ہے، وہ پورے سر کے بال نہیں منڈائے گی، بلکہ عورت حج اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کا کچھ حصہ کاٹے گی، چھوٹے کرے گی، لیکن پورا سر نہیں منڈائے گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حدیثیں جو عورتوں کے سر کے بال منڈوانے کی ممانعت پر دلالت کرتے ہیں، ان سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ بچی کے سر کے بال نہیں نکالے جائیں گے. دوسرا قول اس ضمن میں یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے سر کے بالوں کو منڈایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل ان محمد ابن علی زینت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر الحسن والحسین وزینب وام کلثوم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم کے بالوں کو وزن کیا. فتصدقت بوزن ذلك فضہ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے بالوں کے عوض یا جتنا وزن ان کے بالوں کا تھا اتنا انہوں نے چاندی صدقہ کیا. یہ حدیث مرسل ہے. مرسل کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف کی ایک قسم ہے، لیکن اس حدیث سے انہوں نے استدلال یہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جہاں اپنے بیٹوں کے بالوں کو وزن کر کے صدقہ کیا، حضرت حسن و حسین دونوں بیٹے ہیں، اور جو دو بیٹیاں ہیں زینب اور ام کلثوم، ان دونوں کے بالوں کو بھی وزن کر کے صدقہ دیا. اس کا مطلب ان کے سر کے بالوں کو انہوں نے منڈوایا اور اس کے بعد وزن کر کے اس کا صدقہ دیا. اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ لڑکی کے بال بھی منڈوائے جائیں گے، جبکہ یہ روایت مرسل ہے یعنی ضعیف ہے. دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کل غلام رہینۃ بعقیقتی، جو اللہ کے نبی نے بات کہی کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی نے حلق کرنے کا ذکر کیا، تو یہ کہتے ہیں یہ لڑکے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ عام ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں اس میں شامل ہیں، اس لیے دونوں کے سر کے بالوں کو منڈوایا جائے گا. اور ایسے ہی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمِيتُ عَنْهُ الْعَذَابَ، بچے سے تکلیف کو دور کریں. تکلیف کو دور کرنے کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بچے کے سر کے بالوں کو نکالا جائے اور اس سے تکلیف کو دور کیا جائے. لیکن جو پہلے قول والے ہیں یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ صرف لڑکے کے جانب سے لڑکے کے سر کو منڈوایا جائے گا، لڑکی کے سر کو نہیں منڈوایا جائے گا، وہ کہتے ہیں تکلیف کو ہٹانے کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. یہاں تکلیف کو ہٹانے کا معنی یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر جو گندگی لگی ہے، جو خون لگا ہوا ہے، اس کو ہٹائے، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے.
اس سے مراد سر کے بال منڈانا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو الگ الگ رائے ہیں جو اہل علم کی ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے ادلہ ہیں۔ جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کریں کیا، راجع اس ضمن میں کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احادیث کے اندر لڑکیوں کے سر کو منڈانے کے سلسلے میں واضح روایت موجود نہیں ہے، جو ہے وہ عمومی روایتیں، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے بچے کے سر کو منڈوانے کی کئی حکمتیں اپنی کتاب کے اندر ذکر کی۔ ان حکمتوں کو ذکر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے سر کو منڈایا جائے تاکہ اس سے تکلیف کو دور کیا جائے، اور ایسے ہی جب بچے کے سر کو منڈایا جاتا ہے تو وہ ہلکا پن محسوس کرتا ہے، اور جب بچے کے سر کے بال کو منڈایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں کی، کان کی اور سننے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے۔ جب بچے کے سر کے بال منڈائے جاتے ہیں تو جو کمزور اور ضعیف بال ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اس کے بعد جو بال آتے ہیں وہ انتہائی مضبوط اور قوی ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی سر کے منڈانے کی ایک حکمت وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کی جو حرارت ہے، بچے کے جسم کی جو حرارت ہے وہ سر کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ اس طرح کی کئی حکمتیں انہوں نے ذکر کی۔ اگر بچے کے سر کو منڈانے کی حکمتیں ہم دیکھیں تو یہ حکمتیں بچی کے سلسلے میں بھی موجود ہیں۔ ان حکمتوں کے اعتبار سے تو بچی کا بھی سر منڈایا جانا چاہیے، اور خاص طور سے وہ حکمت جس میں انہوں نے کہا کہ بچے کے ضعیف بال نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے قوی بال آتے ہیں، تو لڑکی تو اس ضمن میں یا اس حکمت کی وجہ سے بدرجہ اولا اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے سر کے بال کو منڈایا جائے۔ تو اس اعتبار سے اگر حکمتیں ہم دیکھ کر حکم اس پر لگانا چاہیں تو پھر لڑکا اور لڑکی دونوں کے سر کے بال منڈائے جا سکتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کوئی واضح اور صریح روایت لڑکی کے سلسلے میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں توسع ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ رب العالمین ہی اس سلسلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جو حکمتیں اور جو مسائل اور جو ادلہ اہل علم نے ذکر کیے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب جب لڑکا اور لڑکی دونوں کے اگر ہم بال حلق کرواتے ہیں یا صرف لڑکے کے بال اگر ہم حلق کراتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ ان بالوں کا کیا کیا جائے۔ ان بالوں کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان بالوں کو لے کر پہلے ان کا وزن کیا جائے، اور اس وزن کے بقدر چاندی اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ دیا جائے۔ عن علی بن طالب رضی اللہ عنہ قال اق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن شاطن۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک بکری کو ذبح کیا۔ وقال یا فاطمہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا احلقی راسہ، ان کے سر کو منڈاؤ، فتصدقی بزینۃ شعرہ فضہ، اور کہا کہ ان کے بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقے میں دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کا وزن کیا تو وہ 1 درہم یا اس کے بقدر، اس سے کم یا زیادہ ان بالوں کا وزن تھا جو میں نے چاندی کی شکل میں صدقے میں دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بچے کے بال کو نکالا جائے گا اور اس کا وزن کر کے جتنا وزن ہوگا اتنا چاندی اللہ کی راہ میں صدقے میں دیا جائے گا یا اس کی قیمت صدقے میں دی جائے گی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ان بالوں کو کیا کیا جائے، اسے سنبھال کر رکھیں یا اس کی حفاظت کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ عام بالوں کی طرح ہے، جس طرح عام بالوں کو ضائع کیا جاتا ہے اسے بھی ضائع کیا جائے گا۔ یہ اس سلسلے یہ بچے کے حلق کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے بچے کا جب حلق کیا جائے تو اس کے کچھ آداب ذکر کیے ہیں، اور انہوں نے اس ضمن میں بات بیان فرمائی کہ جب آپ بچے کے سر کے بال منڈا رہے ہوں تو عین سنت کے مطابق بال منڈوانا چاہیے، اسی طرح منڈوائیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بال منڈوانے کی سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے کہ آپ قزع سے بچیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قزع سے منع فرمایا. قزع کیا ہے؟ یحلق بعض راس الصبی ویترک بعض. قزع کہتے کسے ہیں؟ قزع کہتے ہیں بچے کے سر کے کچھ حصے کو منڈوایا جائے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے. آدھا سر منڈائیں آدھا سر چھوڑ دیں, یا کچھ حصہ منڈائیں کچھ حصہ چھوڑ دیں, اس کو قزع کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. امام ابن قیم آگے بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے جو قزع سے منع فرمایا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی عدل و انصاف سے کمال محبت کی دلیل ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اور اس کے رسول عدل کو بہت پسند کرتے ہیں, اور یہ کمال محبت کی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انسان کو اس کے اپنے نفس کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا. اگر ایک شخص اپنے بچے کے آدھے سر کو منڈاتا ہے اور آدھے سر کو نہیں منڈاتا ہے تو گویا وہ اس کے سر پر ظلم کر رہا ہے کہ بعض حصے کو اس نے منڈا دیا اور اس سے عذاب کو تکلیف کو دور کیا اور بعض حصے پر باقی رکھا. شریعت نے یہ حکم دیا کہ قضا نہ کرے, یعنی اپنے سر کے ساتھ عدل و انصاف کرے. اس کی مثال اور بھی انہوں نے کئی مثالیں بیان کی. اس کی مثال کے طور پر ہم شریعت کے اور بھی کچھ ایسے احکامات دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجلس بین الظہ والظل وقال مجلس الشیطان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا, اور اللہ کے نبی نے کہا وقال مجلس الشیطان, یہ شیطان کی مجلس ہے. کیونکہ انسان جب اس طرح بیٹھتا ہے کہ اس کے جسم کے آدھے حصے پر دھوپ آ رہی ہے اور آدھے حصے پر سایہ ہے تو گویا وہ اپنے جسم پر ظلم کر رہا ہے. ایسے ہی ایک اور مثال انہوں نے بیان کی کہ دین اسلام انسان کو اس کے اپنے نفس پر عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہتے ہیں لا یمشی احدکم فی نعل واحد, تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے, یا تو دونوں پہنے یا دونوں نکال دے, کیونکہ اگر ایک پہن کر چلے گا تو ایک پیر کے ساتھ ظلم ہوگا. شریعت یہ کہتی ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے پیر میں دونوں جوتے پہنے یا دونوں کو آپ نکال دیں. تو یہ جو اللہ کے نبی نے قضا سے منع کیا ہے یہ کمال عدل سے محبت کی دلیل ہے کہ دین اسلام کتنا زیادہ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی نے قضا سے منع کیا. جب آپ بچے کا حلق کرائیں تو قضا نہ کریں. قضا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت امام ابن قیم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ سر کے مختلف حصوں سے اس کے بال کو منڈائیں یا سر کے مختلف حصوں سے بال کو نکالیں, کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے, اس طرح مختلف مقامات سے نکالیں. یہ بھی قضا کہلاتا ہے. دوسری صورت کہ کوئی شخص اپنے درمیان سر کو منڈوائے اور اطراف کے بالوں کو چھوڑ دے, یہ بھی قضا کہلاتا ہے. تیسری صورت کہ کوئی شخص اطراف کے سر کو منڈائے اور درمیان میں بالوں کو چھوڑ دے, جیسا آج کل اکثر و بیشتر نوجوان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہ قضا کی صورت ہے کہ آپ اطراف کے بالوں کو منڈائیں اور درمیان کے بالوں کو چھوڑ دیں, یہ قضا ہے جس سے شریعت نے منع کیا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ سامنے کے بالوں کو منڈوائیں اور پیچھے کے بال چھوڑ دیں, یا اس کے برعکس آپ سامنے کے بالوں کو چھوڑ دیں اور پیچھے کے بالوں کو منڈوائیں. یہ ساری صورتیں قضا کہلاتی ہیں. جب بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے, قضا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بچے کا مسئلہ ہوا. جب آپ جوانی پر پہنچ جائیں تو آپ بھی جب اپنے سر کے بال منڈوائیں تو قضا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا, وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ شریعت نے کچھ آداب بتائے ہیں جو بچے کے حلق سے متعلق ہے, اس کے سر کے منڈانے سے متعلق ہے. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, دین اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو توحید پر ختمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم حضرات، بچے کے 7ویں دن سر منڈانے سے متعلق کئی چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. بچے کے سر منڈانے کے آداب میں سے ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جب سر منڈایا جائے تو دائیں جانب سے اس کی شروعات کرنی چاہیے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا مینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا آئے، فأتى الجمرة فرماها، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے پاس میں آئے اور آپ نے رمی کیا. ثم أتى منزله بمنى ونحر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جو آپ کا مکان تھا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس مقام پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی قربانی کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال للحلاق خود، اللہ کے نبی نے سر کا منڈانے والے سے کہا کہ میرے بالوں کو نکالو. اپنے دائیں جانب اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پہلے یہاں سے نکالو، پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ بائیں جانب کا نکالو. اس سے پتا چلا کہ سر منڈاتے وقت یہ بھی ایک ادب ہے، ایک سنت ہے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے دائیں جانب سے منڈوانا شروع کریں، وہاں کا منڈوائے، پھر اس کے بعد میں بائیں جانب کا منڈوایا جائے. یہ ایک سنت رسول ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وتم وأكبر.